درس کا موضوع ہے زبان کی ہلاکت۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نہ صرف پیدا فرمایا ہے بلکہ اس نے اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے انسانوں کو ایک بہترین سانچے میں، ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور ایک بہترین سانچے اور ڈھانچے میں پیدا فرما کر اس کائنات کا ایک عظیم الشان شاہکار بنا دیا ہے۔ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار اعضاء عطا کیے ہیں، بے شمار اعضاء و جوارح اسے عطا کیے ہیں، اور ایسے ایسے عضو، ایسے ایسے اعضاء اسے عطا کیے ہیں کہ انسان اگر اس پر غور کرے، اس میں سوچے اور ایک عضو پر غور کر لے، رب کی قسم ہے کہ دنوں رات وہ عبادتیں کر لے، پوری زندگی رب العالمین کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، لیکن اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ کہ تم رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اس کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، نہیں شمار کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اتنی نعمتیں رب العالمین نے عطا کی ہیں کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے گنا نہیں جا سکتا، لا تحصوها، اسے گنا نہیں جا سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ظالم ہے۔ رب العالمین نے انسان کو بے شمار اعضاء عطا کیا اور ہر عضو، ہر حصہ ایک دوسرے سے بالکل جدا، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن ان تمام اعضاء میں سے ایک عضو زبان ہے، ایک عضو، ایک حصہ زبان ہے۔ زبان انسانی مشین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، لیکن اپنی اہمیت، اپنی افادیت اور اپنی کارکردگی کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے، سب سے زیادہ عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے۔ انسان کے منہ کے اندر دانتوں کی بندش کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی مشین لگائی ہے جو غیر شعوری طور پر بلا تأمل نئے سے نئے الفاظ بناتی چلی جاتی ہے، نئے سے نئے الفاظ بناتی چلی جاتی ہے۔ حلق کے آخری حصے میں ہوا کے تموج سے، ہوا کی حرکت سے لاکھوں کروڑوں الفاظ منٹوں اور سیکنڈوں میں اور پلوں میں بنتے چلے جاتے ہیں، اور ہر لفظ ایک دوسرے سے بالکل جدا اور نیا ہوتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس کی قدرت ہے جو العزیز ہے، جو غالب ہے، جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جو العلیم ہے، بڑا جانکار ہے، علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے۔ یہ زبان انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا جن کے پاس زبان نہیں ہے، جن کو رب العالمین نے قوت گویائی عطا نہیں کی، جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتے، جو اپنے ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر سکتے، ان کے دلوں میں خوشی ہے، غم ہے، راحت ہے، سکون ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، صحیح انداز میں دوسروں کے سامنے رکھ نہیں سکتے۔ یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے، اگر انسان اس پر غور کرے، اس میں تدبر کرے، تو اس زبان جیسی نعمت پر وہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جن کے پاس زبان نہیں۔ لہذا زبان رب العالمین کی جتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور غلط استعمال سے اسے بچایا جائے۔
اور یہ بات بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور یہ بات بھی واضح رہے کہ زبان جتنی بڑی نعمت ہے، اس زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات، ہر چیز کی ریکارڈنگ کا مکمل اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر لفظ کی ریکارڈنگ کا اور محفوظ کرنے کا سسٹم اور نظام رکھا گیا ہے، اور اس نظام کا تذکرہ، اس سسٹم کا تذکرہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر کیا۔ سورہ قاف کا اگر آپ مطالعہ کریں، سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 18 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کہ انسان اپنے منہ سے، اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے، جو حرف بھی ادا کرتا ہے، جو بات بھی کہتا ہے، جو کلمات بھی ادا کرتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، وہی ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، جو اس کی تمام باتوں کو، تمام کلمات کو محفوظ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر حرف، نکلنے والے ہر کلمے، ہر باتوں کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، ہر باتوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس کتاب کو ہوا کیا ہے، اس نامہ اعمال کو ہوا کیا ہے، اس ریکارڈر کو ہوا کیا ہے، لا يغادر صغيرة، نہ تو چھوٹی باتوں کو چھوڑا، ولا كبيرة، نہ ہی بڑی باتوں کو چھوڑا، چھوٹی سی چھوٹی باتیں محفوظ کر لی، چھوٹی سی چھوٹی باتیں لکھ لی، بڑی سے بڑی باتوں کو لکھ لیا، الا احصاها، سب کے سب کو شمار کر لیا، لکھ لیا، محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت بھی ڈرانے دینے کے لیے کافی ہے، زبان جیسی نعمت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی کلمات اپنے زبان سے نکالتا ہے سب محفوظ ہو رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور رب العالمین کا جو نظام ہے، رب العالمین کا جو سسٹم ہے، جو محفوظ کرنے کا سسٹم ہے، یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا بہت ترقی کر گئی، سائنس عروج پر پہنچ چکی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئے نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں، ایسے ایسے آلات جو انسان کی تمام حرکات و سکنات کو محفوظ کر لیتے ہیں، ایک ایک لمحے کو قید کر لیتے ہیں۔ کیمرہ ہمارے سامنے ہے، ریکارڈر ہمارے سامنے ہے، ساری چیزیں، سارے آلات اس دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، یہ سارے آلات ہماری تمام چیزوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ریکارڈر، یہ کیمرے ابھی اس حد تک نہیں پہنچے، اس کیفیت تک نہیں پہنچے کہ ان تمام چیزوں کو محفوظ کر سکے۔ یہ نظام، دنیا کا نظام ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے کہ انسان اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، انسان اس میں خود برد کر سکتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں نکال سکتا ہے، کچھ چیزوں کو ڈال سکتا ہے، لیکن رب العالمین کا نظام ایسا نظام ہے، رب العالمین کا سسٹم ایسا سسٹم ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر بات کو ریکارڈ کر لیتا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تبدیلی ممکن نہیں، اس میں خرد ممکن نہیں، ساری چیزیں ایز اٹ از ویسے ہی وہاں محفوظ ہوگی اور انسان دیکھ لے گا۔ یہ نظام اللہ کا، یہ نظام، یہ سسٹم فیل نہیں ہوتا۔ دنیاوی نظام فیل ہو سکتا ہے، یہ کیمرہ جو آپ دیکھتے ہیں اس میں لوگ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اس میں سے وہ باتیں نکال سکتے ہیں جو غلط ہو اور جو باتیں اچھی ہو اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کے نظام میں یہ چیز ممکن نہیں، ساری چیزیں محفوظ۔ اس لیے زبان کی اہمیت،
زبان کی عظمت کو سمجھنا ہوگا. نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا. صحابی رسول حضرت عدی بن ابی حاتم ہے، کہتے ہیں عن عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن امرئ واشامه ما بین لحییہ. رواہ الامام البخاری فی صحیح الجامع الصغیر. اس حدیث رسول کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح جامع الصغیر میں ذکر کیا ہے. صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی سب سے بابرکت چیز اور کسی بھی انسان کی سب سے منحوس چیز ما بین لحییہ، وہ ہے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان. زبان یہ کسی بھی انسان کے حق میں انتہائی بابرکت ہے، رحمت کی باعث ہے، اور کسی بھی انسان کے حق میں یہ انتہائی منحوس ہے، یہ انتہائی منحوس اور وبال جا ہے. اسی لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صفا پہاڑی پر تلبیہ کہا، وہاں پر تلبیہ کہا اور اپنی زبان کو مخاطب کیا اور کہا یا لسان، اے زبان، قل خیرن، تو بہترین بات کیا کر، تو جب بھی بولا کر خیر کی بات بولا کر، جب بھی کوئی کلمہ کہا کر خیر والا کلمہ کہا کر، بھلائی والا کلمہ کہا کر. تغنم، نتیجہ یہ ہوگا کہ تو انعام حاصل کر لے گی، تو کامیاب ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کے اندر بھی تجھ پر انعام و اکرام کی بارش ہوگی. اسکت اور خاموش رہا کر، زیادہ بڑبڑ مت کیا کر، زیادہ بولا مت کر. تسلم قبل ان تندم، تو ندامت سے محفوظ ہو جائے گی، تو ندامت سے محفوظ ہو جائے گی. دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے تجھے ندامت اٹھانی نہیں پڑے گی اور آخرت میں تو ندامت سے بچ جائے گی. لوگوں نے پوچھا یا ابا عبد الرحمن هذا شيء انت تقوله ام سمعته؟ اے ابو عبد الرحمن، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا تم نے کسی سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا لا بل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ. انہوں نے فرمایا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے نبی ایک رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ انسان کی اکثر خطائیں، انسان کے اکثر گناہ، انسان کی اکثر لغزشیں فی لسانہ، اس کی زبان سے ہوا کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں اس زبان کو متنبع کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ تو جب بھی بولا کر خیر کی بات بولا کر، جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات ادا کر خیر کی بات ادا کر، اور خاموش رہا کر. خاموش رہے گی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وہ یمد لسانہ، کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، کہا ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں، آخر آپ اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان هذا قد اوردني المبارد، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس شيء من الجسد الا وهو يشكو ضرب اللسان، کہ یہ وہ چیز ہے قد اوردني المبارد، جو مجھے تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جو مجھے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، جو مجھے جہنم کے کوہ کی طرف لے جاتی ہے. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لیس شیء من الجسد، انسان کے جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں ہے، انسان کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا وهو يشكو ضرب اللسان، مگر وہ زبان کی شکایت نہ کرتی ہو، مگر وہ زبان کی شکایت اور اس کی تیزی کی شکایت نہ کرتی ہو. اللہ اکبر. اسی وجہ سے میں اس زبان کو متنبع کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں. اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری ہیں، کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا اتق الله فينا فإنما نحن بك وإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواہ مسلم۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے، جب انسان کی صبح ہوتی ہے، فإن الأعضاء كلها تو اس کے جسم کے تمام اعضاء، اس کے جسم کے تمام حصے تکفر اللسان زبان سے عاجزی کرتے ہیں، زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، زبان کے سامنے روتے ہیں، فتقول اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنما نحن بک فإنما نحن بک کیونکہ ہم تیرا ایک حصہ ہے، ہمارا دار و مدار تجھ پر ہے، وإن استقمت استقمنا اگر تو سیدھی ہو گئی ہم سیدھے ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، وإن اعوججت اعوججنا اگر تو نے اپنا صحیح استعمال نہیں کیا اعوججنا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، زبان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں، زبان کی ہلاکتیں، زبان کے نقصانات، زبان کی سنگینی اتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا۔ اس روایت کو سامنے رکھیں اور اپنی زبان کے استعمال کا جائزہ لیں، اس کا حساب رکھیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، دو آدمی کا تذکرہ کیا جو دونوں آپس میں دوستی کیے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنائے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک شخص، ایک آدمی ایسا تھا جو دنوں رات عبادت کیا کرتا تھا، دن رات رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتا تھا، عبادتوں میں اس کا وقت گزرتا تھا، اور اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی کو گناہ میں دیکھتا، کسی کو کسی جرم میں دیکھتا، اسے منع کرتا، اسے روکتا تھا۔ اور دوسرے آدمی کی حالت یہ تھی کہ وہ دنوں رات گناہ کرتا تھا، رب العالمین پر اس کا ایمان تو تھا ہی لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آتا، دنوں رات گناہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبادت گزار شخص نے اسے دیکھا کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہے، کسی گناہ کا کام کر رہا ہے، اس سے کہا اکثر تم اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ سے رک جاؤ، تم یہ جو کام کر رہے ہو انتہائی غلط کر رہے ہو، اس سے رک جاؤ۔ اس گنہگار شخص نے اسے جواب دیا خلنی وربی، میرے رب کی قسم ہے تم مجھے چھوڑ دو، اب بعثت علی رقیبا، کیا تم مجھ پر نگراں بنا کر بھیجے گئے ہو؟ کیا تم میرے نگراں ہو، میرے نگہبان ہو؟ تم مجھے میرے حالت پر چھوڑ دو اور اپنا کام کرو۔ یہ جملہ سننے کے بعد اس عبادت گزار شخص نے اس سے کہا، غور کیجئے گا، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنت، اللہ کی قسم ہے رب العالمین تیری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ کی قسم ہے رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، او لا یدخلک اللہ الجنت، اور تجھے جنت میں بھی داخلہ نہیں دے گا، تجھے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ یہ جملہ اس نے اسے کہا۔ کچھ سال گزر گئے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب کچھ سال گزر گئے ان دونوں کا انتقال ہو گیا، رب العالمین کے دربار میں ان کی پیشی ہوئی۔ رب العالمین نے، اللہ تعالی نے عبادت گزار شخص سے کہا اکنت بی عالما، کیا تو مجھے جانتا تھا؟ کیا تجھے میرا علم تھا؟ کیا تو مجھے پہچانتا تھا؟ یا وہ چیز جو میرے پاس ہے، جو قدرت میرے پاس ہے، کیا تو اس پر بھی قادر تھا؟ اس کے بعد رب العالمین اس گنہگار شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا اذهب فادخل الجنت برحمتی، اے گنہگار شخص تو چلا جا اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔
میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عبادت گزار شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا اذهبوا به الى النار، اسے لے جا کر جہنم میں پھینک دو، اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دو. اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ. اب صحابی رسول ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس عبادت گزار شخص نے اپنی زبان سے اللہ کی قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عبادت گزار شخص نے اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ ادا کیا تھا، ایک ایسی بات کہی تھی او وقت دنیا ہوا آخرتہ، جس نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی، اس کی آخرت بھی برباد کر دی. اس نے رب العالمین کے بارے میں کہا تھا اللہ رب العالمین تجھے بخشے گا نہیں. اس نے اس گناہ کو دیکھ کر کہا کہ رب العالمین تجھے بخشے گا نہیں، تیری مغفرت نہیں کرے گا. ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک حرف، ایک بات انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے. ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، ساری عبادتیں ضائع، تباہ و برباد ہو گئی. ایک جملے نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت. زبان کی سنگینی انتہائی خطرناک ہے. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں اس روایت کو ذرا غور سے سننا، اور میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا اس روایت کو ذرا غور سے سننا. یہ روایت انتہائی خطرناک روایت ہے، انتہائی خطرناک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يمشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب أبشر يا كعب فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ فقال هي أمي يا رسول الله. فقال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه ومنع ما لا يغنيه. اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، صحیح روایت ہے. صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا، کعب کو مجلس میں موجود نہیں پایا. لوگوں سے پوچھا اینا کعب، کعب کدھر ہے؟ کعب نظر نہیں آتے، کدھر ہے کعب؟ لوگوں نے کہا مریض، وہ بیمار ہے، اپنے گھر میں آرام کر. اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے نکلے. فلما دخل علیہ، گھر میں داخل ہوئے، فقال، اور کہا ابشر یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ، اے کعب خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے. یہ جملہ سننا تھا. کعب کی والدہ، کعب کی ماں وہیں موجود تھی. انہوں نے کہا ہنی لک الجنت یا کعب، اے کعب تجھے جنت مبارک ہو. نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ. نبی رحمت کا خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے جنت ہے اور جنت تمہیں مبارک ہو. کعب کی والدہ نے، کعب کی ماں نے انہیں جنت کی مبارکبادی دی. اللہ کے نبی نے کہا من هذه المتألیۃ علی اللہ، اے کعب یہ بتاؤ یہ عورت کون ہے جو رب العالمین پر قسم چڑھا کر اس طرح کی بات کہہ رہی ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا ہی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہے، یہ میری ماں ہے. اللہ کے نبی ان کی والدہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا، اب غور سے سننا، غور کرنے کی بات یہاں پہ ہے. ان سے کہا وما یدریک یا ام کعب، اے کعب کی والدہ، اے کعب کی ماں، تمہیں کیسے معلوم کعب جنتی ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ کعب جنتی ہے؟ تم نے کیسے کعب کو جنتی قرار دیا؟ لعل کعبا قال ما لا یعنیہ، ہو سکتا ہے کعب نے اپنی زندگی میں ایسا جملہ کہا ہو، ایسی بات اپنی زبان سے ادا کی ہو، ما لا یعنی، جس کا کوئی مطلب نہ نکلتا، جس کا کوئی مقصد نہیں نکلتا. اللہ اکبر. ایک جملے میں ان کو جنت میں جانے سے روک دیا، جنت کی مبارکباد پیش کرنے سے روک دیا.
کعب نے اپنی زندگی میں ایسی بات کہی ہو, ایسا کلمہ کہا ہو ما لا یعنی ہے, جس کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو. یعنی ایک جملہ انہوں نے کبھی زندگی میں فضول والا کہا ہو, لا یعنی کہا. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہم اپنے صبح و شام کا جائزہ لیں کہ ہماری زبان سے نہ جانے کتنی باتیں فضول کی نکلتی ہے, بےہودہ باتیں ہم کرتے ہیں, ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک عبن قال ما لا یعنیہ, ہو سکتا ہے کعب نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات کہی ہو جس کا کوئی مقصد نہ نکلتا ہو, فضول بات کی ہو. ومنع ما لا یغنیہ, اور ان چیزوں سے روک دیا ہو جن چیزوں کی ان کو ضرورت نہ ہو. جس چیز کی ان کو ضرورت نہیں تھی اس کو بھی روک لگا ہو, دیا نہ ہو, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا. اللہ اکبر. زبان کے غلط استعمال نے جنت میں جانے سے روک. جنت کی مبارکبادی ان کی والدہ نے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر. اللہ کے نبی نے کہا تھا اے کعب تم خوش ہو جاؤ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی خوشخبری دینے کا مطلب ہے کہ جنت. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اس زبان اتنی خطرناک ہے, اگر اس سے ایک جملہ بھی غلط نکلا ہے, ایک جملہ بھی لا یعنی نکلا ہے, فضول کا نکلا ہے, جنت میں جانے سے روک دے گا, جنت میں جانے سے روک دے گا. اللہ اکبر. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کا جائزہ لیں, اپنی زبان کا حساب لیں. جس طرح ہم تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں, اپنی دیگر چیزوں کا حساب و کتاب رکھتے ہیں, اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا بھی حساب لیں, اپنی اس زبان کا حساب لیں, اس کا جائزہ لیں, اس کا محاسبہ کریں. وہ یمد لسانہ, حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کا حساب لیا کرتے تھے, اسے کھینچ کھینچ کر اسے کہتے تھے کہ تو یہ کیا کرتی ہے, تیری وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. زبان کی ہلاکتیں بہت خطرناک ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے, آئیے اس روایت کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زبان کی خطرناکی کیا ہے. صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے, فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا, پوچھا اتدرون ما المفلس, تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں, تمہیں معلوم ہے غریب کسے کہتے ہیں, قلاش کسے کہتے ہیں, تمہیں معلوم ہے. صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, ہمارے درمیان تو مفلس غریب قلاش اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو, جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. ہمارے درمیان تو ایسے ہی شخص کو, ایسے ہی آدمی کو مفلس اور غریب کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا. میری امت کا غریب وہ ہوگا, میری امت کا مفلس اور تلاش وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ, نماز لے کر, وہ زکات زکات لے کر آئے گا, صدقہ و خیرات لے کر آئے گا, وہ صیام روزے لے کر آئے گا, وہ یاتی قد شتم ھذا, لیکن وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا, اپنی زبان سے کسی کو برا کہا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, وقذف ھذا, اور اسی زبان کا غلط استعمال کر کے اس نے کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی پر بہتان باندھا ہوگا, کسی پر الزام لگا دیا ہوگا. وسفک دم ھذا, کسی کا ناحق خون کر دیا ہوگا. واکل مال ھذا, کسی کا ناحق مال کھا لیا ہوگا, کسی کی دولت ہڑپ کر لی ہوگی.
وضرب هذا, किसी पर हाथ उठा दिया. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نبی رحمت سے پوچھا گیا سب سے بہترین مسلمان کون ہے, سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کی عظمت یہ ہے, مسلمان کا شیوا یہ ہے, مسلمان کا طریقہ یہ ہے, حقیقی معنوں میں مومن وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده, جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. مجھے بتائیے آج کون ہے کہ جن کے ہاتھوں سے, جن کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے؟ ہر کوئی, ہر ایک انسان انگلی اٹھائے ہوئے ہیں, فلاں نے مجھے ایسا کہا, فلاں نے مجھے گالی دی, فلاں نے مجھے برا برا کہا. کیا ہوگا ہمارا قیامت کے دن؟ ہم نمازیں بھی لے کر جائیں گے, فرائض بھی لے کر جائیں گے, نوافل سنن بھی لے کے جائیں گے, ہمارے پاس روزے بھی ہوں گے, ہمارے پاس صدقہ و خیرات بھی ہوں گے. قد شتم هذا, لیکن ہم نے اس زبان سے کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی, ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. نبی رحمت نے فرمایا جتنے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا, جتنے لوگوں سے زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی ہوگی, ان لوگوں پر اس کی نیکیاں دے دی جائے گی. ان کے صلاۃ, ان کی نمازیں, ان کے روزے نوافل سب دے دیے جائیں گے. اگر روزے نوافل نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان کی برائیوں کو, ان کے گناہوں کو ان پر لاد دیا جائے گا. روایت میں آتا ہے ثم طرح فی النار, ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کس وجہ سے ہوگا؟ نمازیں بھی کام نہیں آئی, روزے بھی کام نہیں آئے. کس وجہ سے؟ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں, دیکھیں کہ ہم اس زبان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں, ہر جگہ, ہر لمحہ, ہر پل, ہر وقت دیکھیں کہ ہماری زبان کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے. آیا ہماری زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھتا, کسی کا دل تو نہیں ٹوٹتا, کسی کی حوصلہ شکنی تو نہیں ہوتی؟ یہ زبان انتہائی خطرناک ہے. آج انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. خواتین خاص طور پر یہ حدیث کو سنیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فقال یا رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها تؤذی بلسان جیرانها بلسانها. اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی, ایک عورت ایسی ہے, فلاں عورت اپنی نمازوں سے مشہور ہے, اپنے صدقہ و خیرات سے مشہور ہے, اپنے روزوں سے مشہور ہے, کثرت سے وہ نمازیں پڑھتی ہے, فرائض کے ساتھ وہ سنن کا بھی اہتمام کرتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, وصیام, رمضان کے روزے کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے, وصدقتها, اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتی ہے. غیر انہا, لیکن وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی, اپنی زبان سے اپنے ارد گرد لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمت نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ کیا, اس عورت کے بارے میں فرمایا ہی فی النار, ایسی عورت جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر. نہ عبادتیں کام آئی, نہ نمازیں کام آئی, نہ روزے کام آئے, نہ صدقہ و خیرات کام آئے. کس وجہ سے؟ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. اس زبان کا ایک غلط استعمال ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. اس شخص نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصیامها غیر انها, لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جو اپنے کم نماز پڑھنے کی وجہ سے مشہور ہے, صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے, سنن کا اتنا اہتمام نہیں کرتی, نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی, تہجد نہیں پڑھتی, صدقہ و خیرات بھی بہت کم کرتی ہے, روزے بھی صرف رمضان کے رکھ لیتی ہے, نوافل روزوں کا اہتمام نہیں کرتی.
وتصدق، اور صدقہ بھی اتنا معمولی کرتی ہے جیسے پنیر کے چند ٹکڑے. پنیر کے چند ٹکڑے ہی اللہ کی راہ میں دیتی ہے، لیکن اس کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتی ہے. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. نبی رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے اس عورت کے حق میں فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں جائے. اللہ اکبر. زبان کے ایک صحیح استعمال نے اس کی عبادتوں کو محفوظ کر. زبان کے صحیح استعمال نے اس کی عبادتوں کو، اس کے نیکیوں کو، اس کے حسنات کو محفوظ کر لیا، قابل قبول بنا دیا. بارگاہ میں اس کی عبادتیں قبول ہو جائیں اس زبان کے صحیح استعمال نے. اور اس زبان کے غلط استعمال نے ساری نیکیاں ملیاں میٹ کر دی، ساری نیکیاں ضائع کر دی. زبان کے تعلق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر، ایک باب باندھا ہے. اور باب باندھنے کے بعد ساری احادیث کو لانے کے بعد، قرآن آیت کو لانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان آئے گا پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر، پہاڑ جیسی نیکیاں اور حسنات لے کر آئے گا، لیکن اس کی زبان اس کی تمام نیکیوں کو ملیہ میٹ کر دیں گی، تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گی. اور کہتے ہیں کہ انسان آئے گا پہاڑ جیسے گناہ لے کر، پہاڑ جیسے جرائم لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا، لیکن زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے وہ تمام کے تمام گناہ ملیہ میٹ ہو جائیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اس زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبان کی اہمیت کو سمجھے، زبان جیسی نعمت کو سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا ولتسألن يومئذ عن النعيم. تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی تھی، اتنی ساری نعمتیں تمہیں دی تھی. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تم نے اس نعمت کا کیا کیا؟ میں نے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی تھی، یہ زبان بھی تمہیں میں نے دی تھی، عطا کی تھی. اس زبان کا کیسے استعمال کیا؟ کیا اس زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا یا لوگوں کو تکلیف دی، لوگوں کا دل دکھایا، لوگوں کا دل توڑا، لوگوں کو تکلیف دی، لوگوں کو برائیوں کی طرف بلایا، یا اس زبان کا صحیح استعمال کر کے رب العالمین کا ذکر کیا، اللہ اکبر پڑھا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہا، تلاوت قرآن کیا، یا اس زبان کا غلط استعمال کیا، یہ پوچھا جائے گا. ساری نعمتوں کے بارے میں ہر انسان سے پوچھا جائے گا. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہر انسان سے پوچھا جائے گا، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں اور غلط استعمال سے اسے بچائیں. اور زبان کا صحیح استعمال کیا ہے، زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے، اور زبان کا غلط استعمال کیا ہے. میں چند غلط استعمال کا تذکرہ کروں گا اور چند صحیح استعمال کا تذکرہ کر کے اپنا درس ختم کروں گا. زبان کا غلط استعمال میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے غیبت. میں غیبت کو سب سے پہلے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ غیبت یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، یہ گناہ اتنا معمولی ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ کوئی اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور غیبت کو سمجھتا ہی نہیں غیبت ہے کیا چیز. اس کی سنگینی اتنی خطرناک تھی کہ نبی رحمت نے خود صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ تم غیبت جانتے ہو، غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیوں سوال کیا؟ بلکہ صحابہ کرام کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ غیبت بتائیے غیبت کیا ہے. لیکن نبی رحمت نے اس کی سنگینی اور اس کی سنگینی جو تھی اس کو ذکر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت معلوم بھی ہے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم،
اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی بہن کو ان باتوں سے یاد کرنا بما یکرہ، جن باتوں کو وہ ناپسند کرتا، اس کے عدم موجودگی میں ان باتوں کے ذریعے یاد کرنا، ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو. اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو اسے ناگوار گزرے، اسے ناپسند ہو. اللہ اکبر، یہ ہے غیبت. ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جن باتوں سے میں اس کو یاد کر رہا ہوں اگر وہ اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جن چیزوں سے تم اپنے بھائی بہن کو یاد کر رہے ہو اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے فقد اغتبتہ، ایسی صورت میں تم نے غیبت کی ہے، غیبت جیسے جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے. اللہ، جو چیزیں موجود ہے اس کے اندر، اس کے ذریعے اس کو یاد کر لیا تو یہ غیبت ہے. اور اگر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ چیزیں اس کے اندر پائی نہیں جاتی، فقد بہتہ، ایسی صورت میں تم نے اس پر الزام لگایا، تم نے اس پر بہتان باندھا. وقذف مرہ، تم نے اس پر بہتان باندھا، اس پر الزام لگا. اس لیے جب بھی ہم زبان کھولے، کہیں اکٹھا ہو بیٹھے، جب بھی کسی کا تذکرہ نکلے، رب کی قسم ہے جب بھی کسی کا تذکرہ کرے اس کی اچھائیوں کا ذکر کرے، اس کی اچھائیوں کا ذکر کرے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے خاموش ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا، جس نے خاموشی اختیار کر لی، نجا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا. ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، نجات کیا ہے؟ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے جہنم سے نجات کے راستے بتائیے، جہنم سے نجات کی راہیں کیا ہے، جہنم سے بچنے کی راہیں اور راستے کیا ہے، مجھے بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو قابو کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، تمہیں اپنے اندر سنبھالے، یعنی تمہارا زیادہ تر وقت تمہارے گھر میں گزرے، بلا زور گھر سے باہر نہ نکلو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے خوب آنسو بہایا. یہ تین چیزیں کر لو گے، سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں کر لو گے، جہنم سے نجات پا جاؤ گے. من نجات کی راہیں یہ ہے، زبان کو روک لو. اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، تمام لوگوں سے التماس کروں گا، تمام خواتین اسلامیہ سے، تمام مذہب سے میں گزارش کروں گا کہ زبان کی اہمیت کو سمجھے، اس زبان جیسی نعمت کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. غیبت سے بچے، غیبت کو سمجھے، چغلی سے بچے، غیبت چغلی سے بچے، فحش گوئی، بیہودہ باتیں، بیہودہ مذاق، بیجا بحث و مباحثہ، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. اور جب بھی بولیں خیر کی بات بولے، خیر پر مشتمل کلام بولے. او لیسکت، ورنہ خاموش رہے. نبی رحمت نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ بہترین بات بولے. اگر اس کی سکت نہیں رکھتا ہے، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، او لیسکت، ورنہ خاموش رہے. زبان کے غلط استعمال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح زبان کا صحیح استعمال، سب سے پہلا استعمال جو اس کا صحیح استعمال ہے وہ ہے رب العالمین کا ذکر. جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت میسر آئے، جب بھی کوئی لمحہ خالی ملے، ذکر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کا ذکر تمہاری زبان پر ہمیشہ رہے. اور دوسرا جو صحیح استعمال ہے وہ یہ ہے تلاوت قرآن.
तिलावत कुरान ये जबान का सही इस्तेमाल है। जब भी मौका मिले, और मौका निकालना चाहिए, खवातीन को भी मौका निकालना चाहिए, मर्द हज़रात को भी इसके लिए वक्त निकालना चाहिए, और तिलावत कुरान कसरत से करना चाहिए, उसमें गौर और फिक्र करना चाहिए, उसमें तदब्बुर करना चाहिए। इसलिए नबी रहमत ने फरमाया था, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कि तुम कुरान मजीद की कसरत से तिलावत किया करो, इसलिए कि ये कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा, सिफारिशी बनकर आएगा। रिवायतों में आता है कि वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से हुज्जत करेगा और लड़ेगा, और बाद रिवायतों में आता है कि उसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, ये शख्स जब सारी दुनिया सो जाती थी, सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे लेती थी, अपने नरम गरम बिस्तरों में होती थी, लेकिन ये तेरा ये बंदा मेरी तिलावत करता था, तो इसे माफ कर दे, इसके गुनाहों को बख्श दे। नबी रहमत कहते हैं कि कुरान की सिफारिश को कबूल किया जाएगा और ऐसे बंदे को माफ कर दिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह, जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ तिलावत किया, उसको एक नेकी, और इस एक नेकी के अज़मत ये है, फलहु हसनतु अश्रु अम्सालिहा, उस वो एक नेकी 10 नेकियों की बराबर है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, अलिफ अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है। जिसने अलिफ लाम मीम की तिलावत कर ली वो 30 नेकी का मुस्तहिक हो गया। इसलिए जबान का सही इस्तेमाल करें और तिलावत कुरान के लिए वक्त निकाले, इसका सही इस्तेमाल करें और खैर की बात कहें। तीसरा सही इस्तेमाल यह है कि खैर की बात कहें। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब भी बोलें तो किसी को भलाई की तरफ लेकर आए। उस तअमुरून बिल मारूफ वाली बात बोले, अम्र बिल मारूफ वाली बात बोले, यानी किसी को भलाई की तरफ रहनुमाई कर दे, किसी को नेकियों की तरफ रहनुमाई कर दे। व तनहौना अनिल मुनकर, और जब भी कल कोई बात निकाले तो वो बात बुराई से रोक देने वाली बात हो, बुराई से दूर कर देने वाली बात हो। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम जबान की आजमत को समझें, जबान की जबान जैसी नेमत की कदर करें और उसकी संगीनी से बाखबर रहे, उसका सही इस्तेमाल करें और यहाँ से आज़म लेकर उठें और ये रब्बुल आलमीन से ये वादा करें कि हमने इस जबान का जो भी गलत इस्तेमाल किया है, रब्बुल आलमीन तो हमें माफ कर दे। हमें इल्म नहीं था, हम जिहालत में थे, हम नादानी में थे, तेरे रास्ते से भटक गए थे। रब्बुल आलमीन से तौबा करें और इस मजलिस से उठने के बाद ये आज़म करें कि आइंदा हम इस ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे। जब भी बोलेंगे खैर की बात बोलेंगे, इससे किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। जब भी बोलेंगे खैर की बात बोलेंगे, वरना खामोश रहेंगे। सब लोग ये वादा करें, रब से ये वादा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाए रोए कि रब्बुल आलमीन हमने तेरी नेमत की कदर नहीं की थी, ये ज़बान तूने हमें दी है। बहुतों को ये ज़बान भी अता नहीं की गई है, वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने दिल की बातों को दूसरे के सामने नहीं रख सकते, उनके दिल में गम है, खुशी है, वो नहीं बयान कर सकते। लेकिन रब तूने हमें ये नेमत अता की है, इसका सही इस्तेमाल की हमें तौफीक दे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम खवातीन इस्लामिया को, तमाम हजरात को इस ज़बान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ज़बान का सही इस्तेमाल करने, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने, तिलावत कुरान का एहतिमाम करने और खैर की बातें करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ज़बान जैसी नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, गलत इस्तेमाल से इसे बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो, हम इस दुनिया से जाए, हमारी आंखें बंद हो तो ईमान और इस्लाम की हालत में बंद हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।